بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میں عرفان شہزاد ڈسکریٹ سٹرکچرز کورس کے آغاز میں لیکچر 1 میں آپ کے سامنے موجود ہوں، اور آج کے اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈسکریٹ سٹرکچر ہوتا کیا ہے۔ انٹروڈکشن ہم لیں گے ڈسکریٹ سٹرکچرز کا۔ تو آج کے لیکچر کا جو ایجنڈا ہے، جس طرح سے ہم اپنے لیکچر کو لے کے چلیں گے، اس میں سب سے پہلے ہم نے ڈسکریٹ سٹرکچر کو دیکھنا ہے، اس کے کچھ ایشوز، اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہمارا پورا یہ کورس ہے اس میں جو میجر ہم نے کانٹینٹس کور کرنے ہیں وہ ہم دیکھیں گے، ساتھ جو ہم بک فالو کریں گے اس کو ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد آج کے پہلے لیکچر کی اسائنمنٹ میں آپ کو اسائن کروں گا۔ تو وداؤٹ اینی ڈیلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ود ڈسکریٹ سٹرکچر۔ تو سب سے پہلے میں ڈیفائن کروں گا ڈسکریٹ کو، چونکہ اکثر جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں، میں ان کو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہر جو ٹاپک ہے یا ہر سبجیکٹ ہے اس میں اس کے جو کی ورڈز ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ڈسکریٹ کہتے کیسے ہیں۔ تو وہ جو کوٹیشن ہے کہ an action is louder than words، تو اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے an image speaks louder than words۔ تو اسی کے تحت میں آپ کے ساتھ ایک یہ امیج شیئر کر رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیں ذرا، یہ ڈسکریٹ ویلیوز ہیں 10 9 8 7 6 5 اینڈ سو آن۔ تو ڈسکریٹ ویلیوز کیا ہیں؟ جو کہ جمپ کرتی ہیں اور ان کے درمیان بے شمار ویلیوز فردر بھی ہو سکتی ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 10 اور 9 کے درمیان 9.999 بھی ایگزسٹ کرتا ہے، 9.998 بھی ایگزسٹ کرتا ہے، 9.9 9.7 بے شمار ویلیوز 10 اور 9 کے درمیان آ سکتی ہیں۔ لیکن ڈسکریٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ویلیوز ود ون یہ جمپ کرتی ہیں اور کنٹینیوس نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس اگر ہم کنٹینیوس کو دیکھیں تو وہ کس طرح کی ہو سکتی ہیں، یہ اب دوسری ایک اینیمیشن دیکھ سکتے ہیں، جس میں یہ جو ہینڈل آپ کو یا نیڈل آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہر پوائنٹ کو چھو کے گزر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب فردر اس کی ڈیٹیلز کو ڈسکس جب ہم کریں گے تو آپ کو بات مزید سمجھ آ جائے گی۔ جیسے میتھمیٹکس میں دو طرح کی ویلیوز ایگزسٹ کرتی ہیں، دو طرح کا ڈیٹا پایا جاتا ہے، ایک ہے ڈسکریٹ اور ایک ہے کنٹینیوس۔ تو ڈسکریٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈسکریٹ ویلیوز عام طور پہ کاؤنٹیبل ہوتی ہیں، اور ڈسکریٹ کے لیے جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے وہ کاؤنٹنگ کا یوز کیا جاتا ہے ڈسکریٹ ویلیوز میں۔ جیسے نمبر آف بوائز ان اے کلاس 7 13، تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ 2.5 بوائز، ایسا نہیں کہیں گے، یا 2.2 بوائز نہیں کہیں گے۔ ایون کہ گھر میں اگر کچھ پرسنز اویلیبل ہوں اور ان میں سے کوئی ایک ایسا بیبی ہو جو کہ ابھی نیولی بورن بیبی ہے، تو اس کو بھی ہم 1 ہی کاؤنٹ کریں گے، اس کے لیے بھی ہم کوئی اور نمبر یوز نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کے سارے جو نمبرز ہیں وہ ڈسکریٹ نمبرز کہلاتے ہیں۔ ایک اور اگزامپل دیکھ لیں، نمبر آف گولز ان اے فٹ بال گیم۔ تو فٹ بال گیم میں جو بھی ایک ٹیم اپوننٹ کے اگینسٹ گولز سکور کرتی ہے تو اس کے لیے ہم ہول نمبر یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹیم نے 2.5 گولز کر لیے، 1.5 کر لیے، 1.9 گولز کر لیے، وہ اپوننٹ نے سروائیو کیا، گول کو سیو کیا، بڑا ٹف چانس تھا تو اس کے لیے ہم نے یہ کہا جی 0.7 گول سکور کر لیا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ کمپلیٹ نمبر ہم اس کو ڈسکریٹ کہتے ہیں۔ پھر ایک اور اگزامپل، دا ریزلٹ آف رولنگ 2 ڈائس۔ تو وہ کیا آتے ہیں ریزلٹس؟ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12۔ تو اگر 2 ڈائس کو رول کیا جائے تو جو ٹوٹل نمبرز آتے ہیں وہ بھی ڈسکریٹ کی ایک ایگزامپل ہے۔ تو یہ ڈسکریٹ، اور اس کے اپوزٹ جو ایک ویلیو آتی ہے وہ ہے کنٹینیوس۔ تو کنٹینیوس کی کچھ ایگزامپلز ہم دیکھیں گے، اور کنٹینیوس جو نمبرز ہوتے ہیں، ویلیوز ہوتی ہیں، ان کے لیے ہم کاؤنٹنگ کا ورڈ یوز نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے ہم
میئر کا ورڈ یوز کرتے ہیں، میئریبل اسے کہا جاتا ہے. جیسے ہائٹ آف اے پرسن، ہائٹ آف اے پرسن کو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ویلیوز کی جو سب سے خاص بات ہے، یہ ہر پاسبل نمبر سے ہو کے گزرتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ اگر ایک پرسن کی ہائٹ 4 فیٹ تھی ایٹ اے اسپیسیفک ایج، تو اس کے بعد یوں کہہ لیں کہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ 4 فیٹ ہے. اس کے بعد اس کی ایک اسپیسیفک ٹائم میں اس کی ہائٹ انکریز ہوئی اور 4.3 فیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، اب یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی ہائٹ اس طرح سے بڑی ہو کہ جناب 4 فیٹ کے بعد 4.1 ہوئی، پھر 4.2 ہوئی. ڈیفینیٹلی 4.1 بھی ہوئی تھی، 4.2 بھی ہوئی تھی، لیکن 4 فیٹ کے بعد اس نے ہر پاسبل اسمالسٹ جو یونٹ آف ہائٹ ہو سکتا ہے اس کو اس نے اچیو کیا. ٹھیک ہے، اور جس طرح سے میں نے آپ کو پریویس سلائیڈ میں میں نے آپ کو یہ یوں کہہ لیں کہ واچ کا یہ ہینڈل دکھایا، یہ ہر پاسبل ویلیو میں سے ہو کے گزر رہا ہے، ہر پاسبل ویلیو کو اچیو کر رہا ہے. تو اسی طرح سے جو ہائٹ آف اے پرسن ہوگی وہ ہر پاسبل ویلیو گین کرے گی. ٹھیک ہے جی. لینتھ آف اے لیف، اگر کوئی پتا ہے کسی پودے کا تو اس کے جو پتے کی لینتھ ہوگی وہ بھی کنٹینیوس ویلیو ہے، میئریبل ہے. اس کے علاوہ ویٹ آف اے بیبی، اب جو بیبی کا ویٹ ہے وہ بھی کنٹینیوس ویلیو ہے، میئر اسے کیا جاتا ہے. کنٹینیوس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی بیبی کا ویٹ اگر 10 کے جی ہے اور 10 کے جی کے بعد وہ جناب ایک اسپیسیفک ٹائم میں وہ 20 کے جی ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل ود ان 3 ایئرز، ود ان 4 ایئرز، تو ایک دم سے ایسا نہیں ہے کہ وہ جناب 10 سے 12 ہوا اور اس کے بعد 15 ہو گیا اور پھر 20 ہو گیا، بلکہ وہ 10 کے بعد ہر پاسبل کبھی اس کا تھوڑا ویٹ زیادہ ہوا ہوگا، کبھی کم ہوا ہوگا. تو ایک کنٹینیوس اس میں اضافہ اور کنٹینیوس ڈکریز ہوتا ہے ویٹ میں. تو اس طرح کی ساری جو ایگزامپلز ہیں وہ کنٹینیوس ویلیوز کی ایگزامپلز ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ پہلا ورڈ تھا ڈسکریٹ، جو کہ ہمارے سبجیکٹ کا ایک کی ورڈ ہے ڈسکریٹ. تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا یہ والی ویلیوز نارملی ایسی ویلیوز ہیں جو کہ جمپ کرتی ہیں. اس کو آپ سادہ سی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویلیوز رک کے اپنا ریزلٹ شو کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی، کنٹینیوس نہیں ہے. اچھا، یہ تو پہلا ورڈ تھا. اس کے بعد جو سیکنڈ ورڈ ہمارے کورس میں شامل ہے وہ ہے اسٹرکچر. اب اسٹرکچر کی اگر ہم بات کریں تو اسٹرکچر عام طور پہ جب ہم زبان میں اسٹرکچر کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو ہم کسی بھی چیز کی جو فزیکل اپیرنس ہے اس کو بھی اسٹرکچر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کئی ایک فیچرز آ جاتے ہیں، اس میں ٹائپ آ جاتی ہے، اس میں اس کی ارینجمنٹ آ جاتی ہے. تو اب اسٹرکچر سے کیا مراد ہے؟ A structure is an arrangement and organization of interrelated elements. یہ اس کی بالکل جنرل سی ڈیفینیشن ہے، اسپیسیفک نہیں ہے، یعنی کہ اسپیسیفک ٹو دا سبجیکٹ. تو جنرل سی ڈیفینیشن ہے اسٹرکچر از این ارینجمنٹ اینڈ آرگنائزیشن آف انٹر ریلیٹڈ ایلیمنٹس. تو any method of organizing a collection of data to allow it to be manipulated effectively. تو اگر ہم اس کو ڈیٹا کے سینس میں بات کریں تو اینی میتھڈ آف آرگنائزنگ اے کلیکشن آف ڈیٹا کو کسی بھی طریقے سے اگر ہم آرگنائز کرتے ہیں، اس کو مینج کرتے ہیں، ڈیٹا کو ارینج کرتے ہیں، کس پرپز کے لیے؟ اس کو افیکٹولی مینوپلیٹ کرنے کے لیے، اس کے ریزلٹس، اس کے میننگ ڈسپلے کرنے کے لیے، تو یہ اسٹرکچر کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. اب اگر ہم ان دونوں کی ورڈز کو یوز کریں اور اس کی کوئی ڈیفائن اس کو کرنا چاہیں تو ڈسکریٹ اسٹرکچر از دا اسٹڈی آف میتھمیٹیکل اسٹرکچر دیٹ آر ڈسکریٹ رادر دین کنٹینیوس. اور ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارا کورس ہے یہ 2-3 ڈفرینٹ ناموں کے ساتھ یہ پڑھایا جاتا ہے.
ایک تو اس کا وہ نام ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈسکریٹ سٹرکچر، دوسرا سیم کانٹینٹس کے ساتھ اس کورس کو ڈسکریٹ میتھمیٹکس بھی کہا جاتا ہے۔ تو میتھمیٹکس میں بھی ڈیٹا کی بات ہوتی ہے، تو سٹرکچرز بھی عام طور پہ ڈیٹا کا ہوا کرتا ہے۔ تو اگر اس کی ڈیفینیشن کو بھی آپ دیکھیں تو ڈسکریٹ سٹرکچر از دا اسٹڈی آف میتھمیٹیکل سٹرکچرز، میتھمیٹیکل سٹرکچر سے مراد یہ میتھمیٹیکل ڈیٹا، مختلف ٹائپ کا ڈیٹا ہو سکتا ہے نا میتھمیٹیکل، تو اسٹڈی آف میتھمیٹیکل سٹرکچرز دیٹ آر ڈسکریٹ، یہ ڈسکریٹ ہے، یہ ڈیٹا ڈسکریٹ ہے رادر دین کانٹینیوس۔ ڈسکریٹ کو اور کانٹینیوس کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے ڈفرینشیٹ کر لیا، اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کر لیا۔ تو اس کی ایک اور ڈیفینیشن جو کہ ہماری بک جو ہم یوز کریں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو بھی میں بتاتا ہوں۔ Discrete structure is the part of mathematics devoted to the study of discrete objects۔ تو یہ میتھمیٹکس کا پارٹ ہے جو کہ کس چیز کے لیے ڈیووٹیڈ ہے، کس چیز کو ڈیل کرتا ہے، اسٹڈی آف ڈسکریٹ آبجیکٹس۔ اب ڈسکریٹ آبجیکٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ سیٹس، نمبرز، ٹھیک ہے۔ بس اس ڈیفینیشن میں ایک ورڈ میں نے چینج کیا ہے، دیٹ از اسٹرکچر۔ بک میں جو ورڈ تھا وہ تھا ڈسکریٹ میتھمیٹکس، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے چونکہ ہمارے کورس کا نام بھی اسٹرکچر ہے تو اس ریلیونس کے ساتھ میں نے اس کو ڈیفینیشن میں بھی ڈسکریٹ اسٹرکچر کہہ دیا۔ تو آگے چلتے ہیں، اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ کورس کس لیے کس طرح سے امپورٹنٹ ہے۔ تو ڈسکریٹ اسٹرکچر از ایکچولی بیک بون آف کمپیوٹر سائنس۔ Some students or some persons may think that کہ میتھمیٹکس کا کمپیوٹر سائنس میں کیا کام، تو میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی اچھا کمپیوٹر سائنٹسٹ ایسا نہیں ہوگا، پاسبل نہیں ہے کہ جناب وہ اچھا میتھمیٹیشین نہ ہو۔ اٹ مینس کہ اچھا کمپیوٹر سائنٹسٹ ہونے کے لیے ہمیں ایک اچھا میتھمیٹیشین بھی ہونا پڑے گا، ہمیں کچھ نہ کچھ ایک سرٹن لیول تک ہمیں میتھمیٹکس کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ہم پروگرامنگ نہیں کر سکتے، ہم لاجک ڈیولپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ پروگرامنگ کی بات کریں، جیسا کہ اسٹوڈنٹس بیسک کورس آف پروگرامنگ پڑھ کے آئے ہوتے ہیں اس کورس کو پڑھنے سے پہلے، تو ہم فار لوپ نہیں لگا سکتے، کوئی ہم لوپ نہیں لگا سکتے۔ ہر لوپ ایک کاؤنٹر ویریبل کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے۔ تو کاؤنٹر کیا ہے؟ کاؤنٹنگ۔ ہم پراپرلی کاؤنٹنگ کی لاجک ہی نہیں بنا سکتے اگر ہم میتھمیٹکس میں اسٹرانگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جو ڈسکریٹ سٹرکچر ہے یہ ایکچولی بیک بون ہے، یہ کورس ہے کمپیوٹر سائنس کا۔ میتھمیٹیکل تھنکنگ از کروشل فار الگوریدمز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ ڈیٹا سائنسز اینڈ لاٹ آف ادر سبجیکٹس۔ تو وی ہیو ٹو تھنک میتھمیٹیکلی، ہمیں اس طرح سے لاجک اپنی ڈیولپ کرنی ہے، ہمیں سیکھنا ہے، میتھمیٹیکلی سوچنا سیکھنا ہے ہمیں۔ دا پرپز از ٹو ٹیچ ہاؤ ٹو تھنک لاجیکلی اینڈ میتھمیٹیکلی، اور اس جو کورس ہے اس کا پرپز بھی یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو یہ سکھایا جائے، اس کو یہ بتایا جائے کہ میتھمیٹیکلی کیسے سوچنا ہے، کس طرح سے ہم نے چیزوں کو میتھمیٹیکلی دیکھنا ہے، لاجیکلی کیسے ہم نے چیزیں دیکھنی ہے۔ It is a very good tool for improving reasoning and problem solving capabilities۔ یہاں تک کہ جو پرابلم سالونگ کیپیبلٹیز ہیں وہ لاجک سے ڈیولپ ہوں گی، اور میتھمیٹکس اس میں ایک سپورٹیو ایلیمنٹ ہے۔ تو یہ والا کورس ایک ٹول کے طور پہ رول پلے کرتا ہے لاجک میتھمیٹکس کو سیکھنے کے لیے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اور یہ بات آپ سمجھ لیں اور اس کو ابھی آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ میتھمیٹکس کے بغیر ہم اچھے کمپیوٹر سائنٹسٹ نہیں بن سکتے، ہم اچھے پروگرامر نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے جی۔ ہم اچھے ڈیٹا بیس ڈیولپر نہیں بن سکتے۔ سمپل ورڈز میں یہ کہ ہم کمپیوٹر سائنس میں گرو نہیں کر سکتے if we are not a good mathematician۔ تو ہمیں ایک خاص لیول تک میتھمیٹکس میں ایکسپرٹ ہونا پڑے گا۔ بے شمار سبجیکٹس
اگر ہم ریسرچ کی بات کر لیں تو ریسرچ میں ہم اپنی کئی ایک تھیوریز کو میتھمیٹیکلی پروو کرتے ہیں، ان کا کوئی اور وے آؤٹ کسی بھی سم ٹائم کسی تھیوری کو پروو کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا، لیکن ہم اسے میتھمیٹیکلی پروو کر سکتے ہیں۔ تو اب اس کورس میں جو بکس ہم فالو کریں گے وہ میجر 2 بکس ہوں گی۔ ایک ہے ڈسکریٹ میتھمیٹکس اینڈ اٹس ایپلیکیشنز 7th ایڈیشن بائی کینتھ ایچ روزن، تو ایک بک تو ہماری یہ ہے جو کہ مینلی ہم فالو کریں گے، اور دوسری بک ہے ڈسکریٹ میتھمیٹکس ود ایپلیکیشنز 4th ایڈیشن بائی سوسانا ایس ایپ۔ تو یہ 2 بکس ہیں جو ہم نے مینلی فالو کرنی ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس کورس میں کون کون سے ٹاپکس، میجر ٹاپکس کون کون سے ہم نے پڑھنے ہیں، کون کون سے ٹاپک ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا ٹاپک ہے میتھمیٹیکل لاجک اینڈ ریزننگ، تو یہ ایک ہمارے کورس کا میجر پارٹ ہوگا۔ تو اس کو میں سمپلی آپ سے تھوڑا سا اگر الیبوریٹ کرنا چاہوں، ایکسپلین کرنا چاہوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے کمپیوٹر میں، جس کو ہم برین آف دا کمپیوٹر بھی کہتے ہیں، تو سی پی یو کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک ہے اے ایل یو اور دوسرا پارٹ ہے سی یو، اریتھمیٹک لاجک یونٹ، اینڈ سیکنڈ پارٹ از کنٹرول یونٹ۔ تو جو اس کا پہلا پارٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اریتھمیٹک اینڈ لاجک یونٹ، تو اس میں دیکھیں اس میں 2 ورڈز ہیں، یونٹ تو ہو گیا پارٹ، ٹھیک ہے جی۔ اریتھمیٹک کیا ہے؟ اریتھمیٹک ہے میتھمیٹکس، ٹھیک ہے۔ اور لاجک کیا ہے؟ ریزننگ لاجک، جس کو ہم اردو میں منطق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا کمپیوٹر اٹ سیلف اس ٹاپک پہ کہہ لیں کہ بیس کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں اس بات کا بھی آئیڈیا ہے کہ کمپیوٹر کا جو ورڈ ہے وہ کمپیوٹنگ کے میننگ دیتا ہے، کمپیوٹ کرنے کے میننگ دیتا ہے، کیلکولیٹنگ کے میننگ دیتا ہے، اگر ہم اس کی بیسک ڈیفینیشن کی طرف جائیں۔ تو پہلا ٹاپک ہمارا ہوگا میتھمیٹیکل لاجک اینڈ ریزننگ۔ تو اس میں فردر کچھ اور ٹاپکس بھی ہیں، وہ ہم ود دا پیسج آف ٹائم جب ہمارا ٹاپک اسپیسیفک سٹارٹ ہوگا تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے، میں ابھی صرف میجر ٹاپکس کی بات کروں گا۔ اس کے بعد سیٹس، ریلیشنز اینڈ فنکشنز، اب اس میں بھی کئی ایک ٹاپکس ہم دیکھیں گے، چونکہ یہاں پر میں صرف میجر ٹاپکس کے نام لکھ رہا ہوں اور میجر ٹاپکس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ گروپ تھیوری کو ہم دیکھیں گے، اس کے بعد نمبر تھیوری اینڈ میتھڈ آف پروفس ہم دیکھیں گے۔ نمبر تھیوری، نمبرز کئی طرح کے اس میں آئیں گے، اور اس کو نمبرز کو کاؤنٹ کرنا، کیلکولیٹ کرنا، ویلیوز کو کاؤنٹ کرنا ود فیو ٹائم، وہ ہم لرن کریں گے۔ پروف کرنا میتھڈز، اس کے کئی ہم دیکھیں گے پروف کے۔ اس کے بعد گراف تھیوری کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اب اس میں ہر ٹاپک کے فردر کافی ٹاپکس ہیں، یوں کہہ لیں کہ ہر ٹاپک کے 4 5 فردر ٹاپکس ہوں گے۔ اس کے بعد بولین الجبرا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے، جو ہمارے پاس بائنری الجبرا ہے اس کو دیکھیں گے ہم، اور ٹریز کو دیکھیں گے۔ تو یہ سارے ہمارے وہ مین ٹاپکس ہیں جو ہم نے اپنے اس کورس کے دوران کور کرنے ہیں۔ تو آج کا چونکہ جو ہمارا لیکچر ہے، جو ہمارا سیشن ہے، یہ انٹروڈکشن ہی ہے سارا، تو اس میں کوئی پراپر ہم ٹاپک سٹارٹ خیر نہیں کر رہے، اس لیے تھوڑا سا یہ یوں کہہ لیں کہ شارٹ ہی اس کو ہم نے رکھا ہے۔ تو آج کے پہلے انٹروڈکٹری سیشن کے بعد اسٹوڈنٹس کے لیے جو چھوٹی سی ایک اسائنمنٹ ہے، وہ کوئی بہت زیادہ آپ کو ورک نہیں اس پہ کرنا پڑے گا، آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں، خود آپ برین سٹارمنگ کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، کوئی لاجیکل ریزنز آپ دے سکتے ہیں۔ وہ اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے what problems computer science students could face if they are weak in mathematics۔ تو اس کی آپ نے کچھ ریزنز دینی ہے، اور ساتھ آپ نے پرابلمز بتانی ہے کہ کون کون سی پرابلمز آ سکتی ہیں۔ اس کے لیے آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کوئی اور ڈسکشن کر سکتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹس آپس میں ڈسکشن کر سکتے ہیں، سینئرز سے پوچھ سکتے ہیں۔
تو بہرحال اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے کہ آپ 5-10 صفحے اس کے بھریں، کوئی ایک آدھ پیج بھی کافی ہے، کوئی 2-4-5-7 لاجیکل پوائنٹس، لاجیکل ریزنز اگر آپ نکال لیتے ہیں تو آپ کی اسائنمنٹ مکمل ہو جائے گی۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ تعالی اتنا ہی، تو پھر اس کے بعد ہمارے پراپر جو ٹاپکس ہیں وہ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ڈے میں انشاءاللہ ملیں گے۔ فار ٹو ڈے اٹ از انف، تو ٹیک یور بیسٹ کیئر، اللہ حافظ۔